یہ سب سے بڑی آفت اللہ تعالی کی رحمت سے نا امیدی ہے. اس سے بڑی آفت کوئی نہیں ہے. آسمان نیچے گر جائے، تمام پہاڑ آپس میں ٹکرا جائیں اور پوری دنیا تم کو آگ میں ڈالنا چاہے، پوری دنیا کی قوتیں مل کر آپ تنہا ہیں، وہ تلواریں لے کر آپ پر حملہ آور ہو جائے. ان سب آفتوں سے بڑی آفت اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے نا امیدی ہے. اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید مت نہ ہو، اور اللہ تعالی کی رحمت سے وہی نا امید ہوتا ہے جو کافر ہے. آدمی نا امیدی کی وجہ سے ایک تو خود اللہ تعالی جل جلالہ سے کیا اللہ تعالی سے مایوس ہونا خود کفر ہے. دوسری وجہ یہ کہ بہت کافروں کے نرغے میں آ بھی جاتا ہے، یہ کفر کے نرغے میں آ جاتا ہے. تیسری بات، جب آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی تمام صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں. جب مایوس ہی ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ اس کے ہاتھ ڈھیلے ڈالے ہو جائیں گے. آپ اپنی تاریخ کو دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھیں. میں اس کو تھوڑا سا مختصر طور پر اس کو لے لوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن حالات میں پیدا ہو گئے، ہر طرف لوگ کفر میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، سورج پرستی تھی، کواکب پرستی تھی، شاہ پرستی تھی، بت پرستی تھی، گھر مخالف، پوری دنیا مخالف. اس میں وہ بادشاہ کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے. تمام قوم نے آگ جلائی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری. دو چیزوں کرے، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو جاؤ، ہمت مت ہارو. اللہ رب العالمین تمہارے لیے راستے کھول دیں گے. جس رب پر تم اعتماد کرتے ہو ایسے حالات میں تو وہ تمہارے لیے راستے کھول دیں گے. لیکن یہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں کہ آپ کا اپنے رب پر پورا پورا یقین ہو کہ کرنے والا وہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا امریکہ ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو امریکہ کے حوالے کر دے گا. اگر تم سوچتے ہو کہ مجھے کرونا ہی سے مرنا ہے تو تم کو اللہ تعالیٰ کرونا کے حوالے کر دے گا. کرونا نہیں ہوگا، تم حوالے ہو جاؤ گے. تو ہمت کبھی نہ ہارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کے سامنے دعوت پیش کی کہ تقریباً پوری قوم بت پرست تھی، اور وہ بہادر قوم تھی، لڑنے والی قوم تھی، تلوار اٹھانے والی قوم تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہمت ہاری نہ مایوس ہو گیا. آپ پوری تاریخ کو دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو اور صاحب عظیمت لوگوں کی تاریخ کو، کہ انہوں کبھی نہ گھبرائے حالات سے اور نہ انہوں نے ہمت ہاری. تو میں آپ کو
اس حوالے سے یہ بات عرض کروں گا کہ آپ ہمت نہ ہاریں. یقیناً حالات بظاہر بڑی گمبھیر لگتے ہیں. پوری دنیا اس قدر بیوقوف بن چکی ہے اور اس قدر ظالم بن چکی ہے کہ دجالی شیطانی قوتیں ان سے کہہ دیں کہ تم نے ملک کو بند کرنا ہے، لاک ڈاؤن کرنا ہے، تو مسلمانوں کی حکومت کفر چھوڑ دو، وہ آنکھیں بند کر کے ان کی بات کو مان لیتا ہے. مان لیتے ہیں. دیکھ لیا آپ نے. اور پوری دنیا مل کر مسلمانوں کو ترنے والا بنا چکی ہے پوری دنیا. عراق کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، سعودی عرب کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں. کیا یہ لڑائیاں صرف مسلمانوں میں ہو رہی ہیں یا وہ کسی اور جگہ بھی ہوتی ہے؟ بتاؤ بھائی. مسلمانوں پر اٹیک ہو رہا ہے اور دوسرا مسلمان اس کو کندھا دے کر کفر کے ساتھ کھڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ فلان دہشت گرد ہے، تو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے. وہ کہتے نہیں کہتے؟ اس سے کوئی بڑا دہشت گرد ہے کہ زکام کو کرونا بنا کر پوری دنیا کو بلاک کرے اور پاکستان کی تاجروں کی، پاکستان کے عوام کی، صرف پاکستان کو ہم لیتے ہیں، کروڑوں ڈالر نقصان کیا اس نے. وہ کیا کرتے ہیں؟ چند لوگوں کو خرید لیتے ہیں، اوپر کے چند لوگوں کو خرید لیا، باقی قوم نیک ہے، ٹھیک ہے. چند ڈاکٹروں کو خریدا اور چند دین کے نام پر بھی دینوں کو خرید لیا جو اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں کس طرح مسلمانوں کو نقصان کیا. کیا ان لوگوں عوام کے پاس آنکھ نہیں ہے؟ عوام تو سمجھ رہے ہیں کہ میرا بھائی دل کا مریض ہے، اس کو کورونا میں ڈال دیا. دوسرا مریض ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں مر جائے لیکن نہ کہ اسپتال کو لے جاؤں. اتنا بڑا ظلم کہ لوگ گھروں کے اندر مر گئے اسی لیے کہ ان ظالموں کے پاس جائیں گے تو وہاں تو علاج تو ہوگا نہیں. میں تو دل کا بیمار ہوں، میں تو یرکان کا بیمار ہوں، میں تو ٹی وی کا بیمار ہوں، میں تو فلان چیز کا بیمار ہوں. وہ لیکن یہ مجھے کورونا میں ڈالیں گے، میں اور مزید مجھے بدنام بھی کرے گا. کتنے بچوں کو اس نے رلایا، ماؤں نے ہاتھ نہیں لگایا، کورونا لگ جائے گا. اور یہ خوب جانتے ہیں. اگر جانتے ہیں نہیں ہے تو پھر پیسہ کیوں دیتے ہیں کہ کہیں مردے لاؤ؟ کورونا کی وجہ سے مر گئے ہیں. بیماروں کو لاؤ، کورونا میں داخل کرو. اگر یہ اس کو معلوم ہے کہ یہ کورونا بیماری ہے تو بیماری کا علاج ہونا چاہیے، زور لوگوں کو کورونا میں ڈالنا چاہیے. تو دیکھو اس قدر بڑی آفتیں موجود ہیں. پاکستان تو اللہ رب العالمین جل جانہ ایک بہت بڑی غنیمت دی ہے، مسلمانوں کو نعمت دی ہے کہ یہاں کی عوام بھی بہادر، علماء بھی بولنے والے ہیں الحمدللہ، اور مشائخ بھی کہتے رہتے ہیں، اور دوسری حکومت بہت سے حکمران بھی بہت کیا ہے الحمدللہ. آپ نے دیکھ بھی لیا، کھلے آنکھ کو دیکھ لیا، تم نے خود دیکھ لیا. یہاں نہیں، بہت سے علماء، بہت سے حکمران، بہت سی
فوجی، بہت سی جنرل وغیرہ وغیرہ دیندار ہے، لیکن چند لوگوں کو اوپر کی گروڑوں کو اس نے خرید لیا ہے، تو کیا ہو گیا؟ بس قانون ایسے بنایا ہے کہ بس مانو، کیا مانو؟ حق ہو یا باطل ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک تو ہماری قوم کو توفیق عطا فرمائے کہ حق کا بالکل ساتھ نہ دے۔ تو ایسی صورت میں آپ علماء ہیں، یہ میں نے ایک صورت بیان کی، ایسے حالات میں، گمبھیر حالات میں تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو احتیاطی تدابیر بتائیں، تمہارا یہ کام نہیں ہے، یہ کام ڈاکٹروں کا ہے، یہ کام یا کوئی اور، یہ تو آج معمولی بات ہے، کل بہت بڑی بات آنے والی ہے۔ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم لوگوں کو تدابیر بتا کر کفر کے ساتھ شانہ بشانہ ہو جائیں۔ وہ بھی کہتے ہیں 6 فٹ فاصلہ، تم بھی کہتے ہیں 6 فٹ فاصلہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کرو، تم بھی کہتے ہیں یہ کرو، وہ بھی کہتے ہیں کہ بچی کو ہاتھ مت لگاؤ، تم بھی کہتے ہیں کہ بچی کو ہاتھ مت لگاؤ۔ یہ تدابیر ہے۔ سمجھ آئی بات؟ آپ کا کام تدابیر جو ہوں وہ ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں بعض چیزوں کو۔ تمہارا کام لوگوں کا کو ہمت دلانا ہے۔ ہر موقع پر انبیاء علیہ السلام نے اور ان کی پیروکاروں نے ہمیشہ آپ کی تاریخ دیکھیں، انہوں نے سخت حالات میں 2 کام کیے۔ ایک، انہوں نے کبھی قوم کو خوف وراث میں مبتلا نہیں کیا۔ ہماری بات نہ سمجھ لوگ یا نہ سمجھی سے یا شاباش لینے سے وہ مساجد کے بند ہونے، مساجد کے کھولنے پر کیا ہے؟ ناراض ہے۔ وہ اپنے آپ کو علماء بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کو اگر ہدایت نہیں ملتی واقعہ بس یہ ضد پر ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دے لوگوں کے سامنے۔ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ حکومت کہتی کہ مساجد کھول دو، یہ حکومت سے خفا ہے کہ تم کیوں کہتے تم ڈاکٹر ہو، تم کو کرونا لگ چکا ہے، تم کو حسد کا کرونا لگ چکا ہے، تم کو عناد کا کرونا لگ چکا ہے، تم کو اپنی ضد کی کرونا لگ چکا ہے، آپ کو حکومت سے شاباش لوہے کا کرونا لگ چکا ہے۔ الحمدللہ ہم نے تو کبھی بھی اس کو زکام سے زیادہ بیماری نہ پہلے سمجھی ہے نہ بعد میں سمجھی ہے۔ الحمدللہ جب سے یہ بات چلی ہے میں نے زکام، میں مانتا ہوں کہ زکام کی حد تک ہے، تھوڑا زیادہ ہوگا، چھینک کی زیادہ ہوں گی، لیکن کیا ہے وہ زکام سے زیادہ نہیں ہے، اس کو میں دوسری بیماریوں کا علاج بھی سمجھتا ہوں۔ لیکن وہم ہے، پھیل گیا۔ جب پتہ چل گیا حکومت کی بھی آنکھیں کھلنے لگی، پھر بھی تم نے ایک بار کہا ہے کہ مساجد بند ہونی چاہیے، پھر کیا کہتے ہو کہ جو مساجد کھولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ اس پر کوئی اعتماد کرنا چاہیے؟ میں بتاؤں آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ ایسے علاقے میں جا رہے ہیں نا کہ وہاں کرونا کا ڈنڈورا پیلا جا رہا ہے۔ سمجھ آئے بات؟ لاہور جا رہے ہو، کراچی جا رہے ہو، پھر پنڈی جا رہے ہو، اسلام آباد تو وہاں میڈیا کا گڑھ ہے۔ تو وہاں آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں سے خوف وراث ہر زمانے میں ختم کیا کرو۔ یہ نہیں، پھر بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں، جنگیں آ سکتی ہیں۔ اب حالات خراب ہے، مثلا اب دیکھو چاروں طرف سے مسلمان گھیرے میں ہے، لیکن اگر آپ کا اپنے رب پر یقین ہو، رب پر اعتماد ہو، اس کی احکام پر چلتے رہو اور اس کی مخلوق سے نہ ڈرو اور صرف اپنے رب سے ڈرو اور ہمت کرو،
اس انتظار میں نہ ہو کہ مسیح آئے گا پھر ہمیں کیا کرے گا، چڑھائے گا، پھر کرونا کو دور کرے گا. یہ لوگ ابھی شک کرتے ہیں کہ کرونا کون اٹھائے گا، فلان آ جائے گا اٹھائے گا. جب کرونا ہے نہیں تو کیا اٹھائے گا؟ کل کہے گا کہ فلان آ گیا ہے تو سارے کافر ہو جائے گا، نہیں کافر ہو جاؤ گے. کل کہتے ہیں کہ مسیح آ گیا، کرونا ختم ہو گیا، سب دجال کے پیچھے چل پڑے، کیا کافر ہو گئے نہیں ہو گئے؟ تم لوگوں کو کافر کفر بھی مبتلا کرتے ہو. یہ آئے گا، اس کا اپنا کام ہے، وہ اپنے حصے کا کام کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، وہ اپنے حصے کا کام کرے گا، دجال کو مارے گا. اس کرونا کو کیا کون مارے گا؟ کرونا نہیں ہوگا. کیا دجالی سوچ کو، دجالی فکر کو، دجالی میڈیا کو، دجالی یہ وہمیات کو کون ختم کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام ختم کرے گا. اس کا اپنا کام ہوگا. سمجھ آئی بات؟ آپ اس دنیا میں ہے، آپ کا اپنا کام ہے. کتنے لوگ حضرت مہدی کے انتظار میں کہ وہ آئے گا، پھر اٹھیں گے، پرمیشور شان افشان ہو کر لڑوں گا، دنیا سے چلے گئے. کوئی کام دنیا میں نہیں کیا. کیا بڑے بڑے علماء ہی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے. دنیا میں شکست کی بات، فتح کی امکانات پوری موجود ہے. کتنے ملکوں نے شکست کھائی، زوال کھایا، پھر کیا گئے؟ اٹھ گئے. کتنے لوگ بیماری کی بات صحت مند ہو گئے. یہ میرا حضرت عبید اللہ صاحب، اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ اوہ بس تمہاری بیوی ختم ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہوگی. میرے پاس آئی، میں نے کہا تم کو خدا نے کہا ہے یا تم کو ڈاکٹر نے کہا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے. میں کہا جو خدا نے نہیں کہا ہے تم پر وہی نہیں آتی. ہوگا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اسی بیوی سی، دوسری بیوی سی نہیں، اسی بیوی سی. منصور اب دیکھو پگڑی باندھا ہے، مزیدات مدعا چل رہا ہے. یہاں یہ فتح الرحمان بیٹا ہے، یہ ہمارا وہ بہنوئی ہے. بہنوئی کا نام بھی میں نے ابھی بھی سنا ہے کہ بہن کی شوہر کو کیا کہتے ہیں؟ بہنوئی کہتے ہیں. یہ موجود ہے. عبید اللہ صاحب کی بیوی کا بھائی فاروق، اس کی بیوی کو ڈاکٹر نے کہا کہ خراب ہے، کینسر ہے، اس کا رحم خراب ہو چکا ہے. جس کی ٹیسٹ غلط ہوتے ہیں، جانتی نہیں ہے. اگر ٹیسٹ صحیح بھی ہو تو زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا. وہ خود کہتے ہیں کہ میری ہڈی کیا ہو گئی، چور چور ہو گئی. میری بیوی پہلی بانج تھی، وہ بوڑھی بھی ہو گئی ہے. بانج بھی ہو پہلے سے، پھر بوڑھی بھی ہو گئی ہو. تو کیا تم یہ نظارے، یہ ساری قرآن مجید کو نہیں ہم پڑھ رہے ہیں؟ لوگوں کو ڈراتے ہو خامخواہ. تو آئے جا کر وہ شریف میں وہ کہتے کہ بس میں تو بیوی ختم ہو گئی. میں نے کہا کس نے تم کو کہا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا. میں نے کہا کہ تم رب العالمین نے جب تک نہ کہا ہو نا، مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تم کو دے گا. میرے خیال میں 4 بیٹے ہو گئے، ہر بیٹے پر بیل لاتا ہے. مزے کرے ہماری مدرسے والوں نے. اس کی 4 بیٹے ہو گئے، درمیان میں ایک وفات ہو گیا، باقی 3 الحمدللہ اب چلتا رہتا ہے. میں نے کہا جب بھی بیٹا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ پیسے دی ہے، میں کہا کہ بیل ذبح کیا کرو. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے کی کہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. اس لیے مانگا، اس نے بھی ڈالا ہے. سامنے بیٹھا ہے، 1-2 بیل دی، پھر نیت خراب ہوگی، کیا ہو گیا؟ 3 بیل، ٹھیک ہے صحیح. اس کی بھی بیٹھی نہیں تھی. میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں کبھی بھی ہمت مت ہارو. یہ پوری دنیا مخالف ہو، پوری دنیا تم کو جادوگر کہے، پوری دنیا تمہاری
خلاف ڈنڈے اٹھائے. آپ نے مراق میں معیت کیا ہے نہیں کیا ہے؟ جب تمہارے پاس اللہ تعالی ہو تم ڈرو گے؟ ایک پولیس والا نہیں ڈرتا کہ اس کی پشت پر حکومت ہوتی ہے. تم خدا کی پولیس والا بن جاؤ, خدا کی دین کے کام والے بن جاؤ, تم ڈرو گے؟ جب تم کو موت آئے گی تم کو فرشتے ہاتھوں ہاتھ لے جائیں گے. واہ کتنا مزہ ہے. تو آپ جا رہے ہو علاقوں میں, آپ دین کا کام خوب کوشش سے کرو. جتنے کوشش سے کرو گے انشاءاللہ اتنے تم حصار میں ہوں گے. اور جب تمہارے خلاف, میں آپ کو کہتا ہوں, میں نے تجربہ کیا ہے کہ تمہارے خلاف جو عنادن, ایک تو نہیں سمجھتا اس کو سمجھاؤ, عنادن کوئی مکر و فریب کرے گا, اگر آپ متقی ہو حق پر جمے رہو تو اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو ان پر لٹ واپس کر دے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے اندر اختلاف ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر, وہ خدا جانتا ہے کیا کرتے ہے اس سے, وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم کہیں گے ہمارے طرف یا رب العالمین ان کے مقابلے میں تو کافی ہو جا جیسا تو چاہتا ہے. پھر دیکھو کہ تمہارے رب تمہارے ساتھ کیا معاملہ, تمہاری کیسی مدد فرماتا ہے. کیا ہے, انبیاء علیہ السلام تو مضبوط لوگ تھے, اس کی بعد میں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس پھسل ہی جاتے ہیں. جیسا بچہ ہو نا تو باپ اس کو چلاتا ہے, جب سمجھتا ہے کہ پھسلتا ہے فوراً پکڑتا ہے. وہ تو مضبوط لوگ تھے. ہم تو تھوڑی سی بھی انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سی کوئی تکلیف پہنچائے گا, وہ اچھا دن نہیں دیکھے گا. آپ دیکھیں گے ایسی برباد ہو جائیں گی کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے برباد ہو جائیں گی. میں تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے تو یا اللہ جو مجھے چپکے مارتا ہے نا, چپکے اس کو چپکے مارو. میں اتنا سخی نہیں ہوں, اتنا مہربان نہیں ہوں. یہ مہربانی تمہارے لیے. میں تو کہتا ہوں یا رب العالمین جو اندر سے چپکی مکاری تدبیر کرتے ہیں اس کو اندر سے مارو, اور جو جہرن مارتا ہے, جہرن کوشش کرتا ہے, اس کو جہرن مارو کہ لوگ دیکھیں. اور ایسا ہو بھی رہا ہے. سمجھ گئے؟ تو کیا ہے, کرو گے کام نہیں کرو گے؟ ایسا نہ ہو نہیں. میں یہ نہیں کہ صرف کورونا کے بارے میں کام کرتے ہوں. کورونا تو میں نے درمیان میں لایا. کورونا کی وہ تو آج کل کا وہ موضوع ہے. آج کل کا کیا ہے, کیا ہنگامی موضوع ہے. ہنگامی موضوع ہے. وہ ہمارا نہ کام ہے نہ ہمارا کو ہے. جو میں ہم نے کام بتایا, حضرت شاہ صاحب, حضرت محمود صاحب شاید اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے 4-5 منٹ میں رکھ دیں گے, جب ایک پاؤ کے اندر عصر کے وقت. اس کو پلے باندھ کر پوری ہمت سے کام کرو. پیر مت بنو, کام کرو, پیر مت بنو. اگر پیر بن گئے, میں بتا دیتا ہوں کہ انتہائی مسائل میں آپ پھنس جاؤ گے. اپنی عزت خود لوگوں سے مت کراؤ, ورنہ تم کمزور بن جاؤ گے. یاد رکھو, اپنے آپ کو فقیر ملنگ سمجھو. بس جب نہیں دوڑ سکتے اللہ پاک خود آپ کو پھر ترتیبی بنائے گا. جب تک دوڑ سکتے ہو دوڑ لگاؤ. یہ نہ کہو کہ یہ میرا مرید ہے, یہ فلان کی مرید ہے, یہ فلان کی مرید ہے. مریدوں کو کیا کرنا ہے؟ ایسا تو نہ ہو کہ تم کو جہنم لے جائے. ہو ایک مرید کے پیچھے کیا وہ تری و خوشی کو پار کرتے ہو, اور اس کو اپنے وہ کہتے ہیں, سارے فرماتے ہیں کہ اپنی دگنی جہنم کا اس کو کیا بناتے ہیں, مستحق بناتے ہو. کیونکہ وہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں. یعنی خدا سے کم پر یہ پیر راضی نہیں ہوتا. خفا نہ ہو جاؤ, میری بات, میرے ذوق کو لے لو. ذوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوق کو نہیں بتایا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھے ہیں, گوہ آ گیا. گوہ جانتے ہو, مشرن رکا ہوا توائی پشتوں کی. اس کا وہ آیا, نبی نے فرمایا کہ ہماری قوم اس کو نہیں, مجھے پسند نہیں ہے, کراہت محسوس کی. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ حرام ہے. حرام نہیں ہے, لیکن ہماری قوم اس کو نہیں کہتی, پسندیدہ سے.
تو اس نے اب کھینچ کر اپنی کھایا، خوب مزے مزے سے کھایا. اس کو سیف اللہ کہا گیا. کیا کیا؟ وہ سیف اللہ تھا. ہم کہتے ہیں کہ بس میرا یہ سفید لباس میرا ذوق ہے، فلاں چیز میری ذوق ہے. اور اب اگر ہر لوگ آدمی ہر اس ذوقیات کے پیچھے چلا ہے تو کبھی مسلمان دونوں کیا وہ جمع نہیں ہو جائیں گے. اس لیے ان چیزوں کو کام خوب کرو، بیعت کرو، لوگوں کو راستے پر لگاؤ جیسے آپ مدرسے پڑھاتے ہو، لیکن پیر نہ بنو. یہاں الحمدللہ جو لوگ آتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کیا ہے، پیر ہے نہیں، اور پیر بھی جانتے ہیں کہ وہاں جو جائے گا تو ہم سے نہیں کٹے گا، غم مت کرو. کیونکہ یہ پیر ہے نہیں تو کٹے گا تو تب کہ جب پیر تو ہو. صحیح ہے، ٹھیک ہے.